نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. نور والی کتاب قرآن مجید ہے، نور والی کتاب فرقان حمید ہے. پیارے بچوں، قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، اور قرآن پاک پڑھنا سکھانا بھی ثواب کا کام ہے، اور قرآن پاک پڑھنا سیکھنا بھی ثواب کا کام ہے. کوئی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور کوئی قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے یعنی قرآن پاک سکھاتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. اتنی پیاری کتاب جس کو سیکھنے سکھانے والے کو ثواب ملتا ہے، تو ہم بھی یہ ثواب کمانے کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کے اندر مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، جس میں سے ایک زبردست سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور قرآن پاک کو درست پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک یا دو قاعدہ بھی سنتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کی بہت ساری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان پر بھی عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس کی جانب، لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل امین نے بشارت دی. بشارت دی کا مطلب ہے خوشخبری سنائی، گڈ نیوز دی، گڈ ٹائڈنگ دی. کیا تھی وہ گڈ نیوز؟ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی نازل فرماتا ہے. تو ہمیں درود بھی پڑھنا چاہیے اور سلام بھی پڑھنا چاہیے، یعنی درود و سلام پڑھنا چاہیے. جمعے میں بالخصوص خصوصیت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ درود و سلام کا اہتمام ہوتا ہے نا. جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، باادب طریقے سے ہاتھوں کو باندھتے ہیں، نگاہوں کو جھکاتے ہیں، اور جھوم جھوم کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں، جھوم جھوم کے سلام پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. تو خصوصیت کے ساتھ ویسے بھی درود و سلام پڑھنا چاہیے. جب آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں جب بھی پڑھیں، اور جب مسجد میں ہوں اور وہاں پہ درود و سلام ہو رہا ہو تب بھی پڑھیں. یعنی جہاں بھی موقع ملے درود و سلام پڑھنا چاہیے، اس سے جی نہیں چرانا چاہیے، یعنی بھول نہیں جانا چاہیے. بعض بچے بھول جاتے ہیں درود پاک پڑھنا. ہم بہت ساری چیزیں یاد رکھتے ہیں، یہ بھول جائیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں، اپنے اس پروگرام میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ حمزہ بھائی قاری صاحب موجود ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنی پیاری سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں. سب سے پہلے سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت، اور پھر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم نے کون سا قاعدہ سیکھنا ہے. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ.
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، جن آیات کی آپ نے تلاوت سنی ہے وہ آپ کے سامنے بورڈ پر نظر آ رہی ہیں. ہم مختلف قاعدوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اور سیکھتے چلے آ رہے ہیں. میم ساکن کے قاعدے ہم نے سیکھے، نون ساکن اور تنوین کے سیکھے، مدات کے سیکھے، حروف لین کیا ہوتے ہیں، حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، حروف قلقلہ کیا ہیں. تقریباً ہم قواعد سیکھ چکے ہیں. اور اب باری ہے ہجے کی. ہجے کا مطلب ہے اسپیلنگ، کہ حروف کو جوڑنا کیسے. یہ پورا ایک کلمہ ہے نا، ایک حرف ہوتا ہے اور مختلف حرف جب ملتے ہیں تو ایک کلمہ بنتا ہے، اور بہت سارے کلمے جب ملتے ہیں تو ایک سینٹنس بنتا ہے، ایک پورا جملہ بنتا ہے. تو حروف ہمیں جوڑنے آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کلمے کو ہم نے پروناؤنس کیسے کرنا ہے، درست طریقے سے پڑھنا کیسے. تو ہجے کرنے کا بھی کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں. اگر آپ وہ سیکھ لیں گے اور سیکھنے کے بعد ہجے کریں گے نا تو پھر آپ سے غلطی نہیں ہوگی، پھر آپ صحیح طرح حروف کو جوڑ پائیں گے. اور جب آپ صحیح طریقے سے حروف کو جوڑ سکیں گے تو پھر آپ صحیح طرح تلاوت بھی کر سکیں گے. چلیں آئیے آج ہم کوشش کریں گے کہ 3 ہجے سیکھ لیں. سب سے پہلی ہے میرے پاس جو میں نے آپ کو سکھانا ہے، یہ اجراں فہم. یہ ہے اجراں فہم. یہاں پہ 2 قاعدے ہو رہے ہیں. نمبر 1 جیم ساکن میں ہو رہا ہے قلقلہ، اج ہے نا، آواز لوٹتی بھی آ رہی ہے نا. اور تنوین میں ہو رہا ہے اخفا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے. اب یہ سب آپ نے ماشاءاللہ سیکھ لیا ہے، لیکن ان 2 کلمے کی ہجے کیسے کریں گے؟ میرے ساتھ مل کے پڑھیے. حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زبر اج، را 2 زبر رن، را 2 زبر رن، را 2 زبر رن. را 2 زبر رن. اب یہ کیا بنا؟ اجرن، 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 اجرن. اجرن. لیکن آپ کہیں گے میں نے تو یہاں پہ اخفا ہی نہیں کیا. ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ یہاں پہ اخفا ہوگا. اور جب میں نے ان دونوں کلموں کو ملا کے پڑھا تو میں نے پڑھا تھا اجراں فہم، راں اخفا کیا اور اگلا کلمہ پڑھ دیا. لیکن جب میں اسپیلنگ کر رہا ہوں تو اس دوران تو میں نے ابھی اخفا ہی نہیں کیا. بیٹا میں نے اس لیے اخفا نہیں کیا کیونکہ جب بھی آپ کسی کلمے کی ہجے کرتے ہیں اور ہجے کرتے ہوئے جیسے نون ساکن کا قاعدہ آئے گا تو نون ساکن کی ہجے ہوگی. تنوین یہاں پر آ رہا ہے نا، تنوین، تو تنوین کی ہجے ہوگی. اگر یہاں میم ساکن ہوتا، جیسے یہاں پہ میم ساکن ہے، یا میم ساکن ہوتا تو میم ساکن کی ہجے ہوتی. تو میں جب تک اگلا حرف نہیں پڑھوں گا نا اس وقت تک غنہ نہیں کروں گا. کیا ابھی میں نے فا پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا. ہجے میں نے فا نہیں پڑھا. جب فا ہی نہیں پڑھا تو اخفا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو اخفا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فا کی وجہ سے.
اخفا کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ فا کی وجہ سے. فا تو میں نے بھی پڑھا ہی نہیں ہے, میں نے تو ابھی صرف اجرن کی ہجے کی ہے. اب مجھے پتہ ہی نہیں آگے کیا ہے. یہ دیکھیں, آپ کو پتہ آگے کیا ہے؟ آگے کا تو پڑھا ہی نہیں ہے ہم نے. تو اسی لیے جب یہاں پہ ہم نے آگے کچھ پڑھا نہیں ہے تو اخفا بھی نہیں ہوگا. اور اگر یہاں غنہ ہونا تھا تو غنہ بھی نہیں ہوگا. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا. ہم چھپا دیتے ہیں نا, نون ساکن کو ظاہر نہیں کرتے, اس کو چھپا دیتے. اب دیکھیں, اب میں پڑھ رہا ہوں. فا زبر فا, فا زبر فا, ہا میم پیش ہم, ہا میم پیش ہم, فہم. فہم. اب دونوں کو ملائیں گے. اجرا فہم, اجرا فہم. اب غنہ کر لیا نا. اخفا درست لفظ ہے اخفا. اب میں نے یہاں پہ اخفا کر لیا کیونکہ اب میں فا کو پڑھ چکا ہوں. اب فا کو پڑھ چکا ہوں, لہذا جب میں ملاتے ہوئے شروع سے پڑھوں گا تو میں یہاں پہ اخفا بھی کروں گا. اور جب میں صرف را تک ہجے کروں گا, ابھی فا نہیں پڑھوں گا, تو پھر اخفا کروں گا یا نہیں کروں گا؟ نہیں کروں گا. یہاں پر آپ نے ایک اور بات نوٹ کی ہوگی, وہ یہ کہ میں نے اس کلمے کی اجرن کی اسپیلنگ الگ کی ہے اور فہم کی اسپیلنگ الگ کی ہے. یہ کیا؟ اس کا قاعدہ آپ سیکھ لیجئے, سمجھ لیجئے. دیکھیں, جو 3 حرفی کلمہ ہوتا ہے نا, 3 حرفی یا اس سے زیادہ. ابھی 3 حرفی کیا اتنا مشکل نہیں, آسان. یہ دیکھیں, 1 حرف, 2 حرف, 3 حرف. 3 حرف ہو گئے, اسے کہتے ہیں 3 حرفی کلمہ. چلے اس میں بتائیں کتنے حرف ہیں؟ تسألہم 1 2 3 4 5 تو یہ 3 حرفی سے زیادہ ہے. 3 حرفی سے زیادہ نا, 6 ہے نا. 6 3 سے زیادہ ہوتے ہیں, 3 سے کم, 3 سے زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ 3 سے زیادہ ہے. چلے یہاں بتا دیں, لی 1 2 3 اور 5, نہیں واو کو ہٹا دیتے ہیں, لی کی یا, تو یہ کتنے ہو گئے؟ 4. یہ 3 سے زیادہ ہے, 3 سے کم, 3 سے زیادہ. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے, آپ کو جس کلمے کی ہجے کرنے کا کہا جا رہا ہے تو وہ کتنے کلمے ہیں. جیسے میں نے ان دونوں کی ہجے کی, اگر یہ دونوں کلمے 3 حرفی ہیں یا 3 حرفی سے زیادہ ہیں تو ان دونوں کی ہجے الگ الگ ہوگی. آسان ہے نا. اور اگر یہ 3 حرفی کلمے نہ ہو بلکہ 2 حرفی ہوں, ایک دونوں میں سے 2 کلموں میں سے کوئی بھی ایک 3 حرف سے کم ہو, اس میں 3 حروف یا اس سے زیادہ نہ ہو بلکہ کم ہو, تو پھر آپ ایک ساتھ ہجے کر سکتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے ام تسألہم, ام تسألہم. ام یہ الگ کلمہ ہے ام, اور تسألہم یہ الگ ہے. تو اب یہ تو 3 ہیں یا 2 ہیں؟ 2. اور یہ 3 سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے؟ زیادہ. ہاں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں, تو یہ تو ہو گئے 3 یا 3 سے زیادہ, یہ تو اوکے ہے. لیکن یہاں پر کم ہے. اب ان کے الگ الگ ہجے نہیں کریں گے بلکہ ایک ساتھ ہجے کریں گے. یہ تھا ایک اصولی قاعدہ, ایک درست طریقہ کہ اگر آپ اس طریقے سے ہجے کریں گے, الگ الگ پراپر وے میں کرتے ہوئے جائیں گے, تو آپ کے لیے ہجے کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کے لیے جوڑنا بھی آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سارا جوڑتے ہوئے پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے جو آپ نے بات بتائی, میں تو سارا ایک ساتھ پڑھوں گا, یہ میرے لیے آسان ہے. کوئی بات نہیں, آپ ایسے ہجے کر لیں, کوئی بات نہیں, آپ ایسے ہجے کر لیں, آپ سارا ملاتے ہوئے ہجے کر لیں. لیکن اگر آپ توڑ کے کریں گے نا تو وہ کرنا آسان ہے. جب آپ اردو پڑھنا سیکھتے ہیں یا انگلش پڑھنا سیکھتے ہیں, پہلے چھوٹے چھوٹے جملے پڑھتے ہیں نا, بلکہ جملے بھی نہیں, چھوٹے چھوٹے ورڈز پڑھتے ہیں. 1 2 2 3 اما پارا بھی آپ نے پڑھنا شروع کیا ہوگا, قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہوگا, تو ایک دم تو پوری آیت نہیں پڑھ رہے ہوں گے, توڑ کے پڑھ رہے ہوں گے. تو اسی لیے جب آپ توڑ کے ہجے کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. چلیں دوسری ہجے سیکھتے ہیں. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے متین, میرے ساتھ اس کی ہجے کریں. میم زبر ما, میم زبر ما, تا یا زیر تی, تا یا زیر تی. اب ملائیں گے یا نہیں؟ ہاں ملائیں گے. متی, متی, نون 2 پیش نون, نون 2 پیش نون, کیا بن گیا؟ متین. جی ہاں متینن. اب پیارے بچوں یہاں پہ وقف بھی آ رہا ہے. آپ نے جس کلمے کی ہجے کی ہے وہاں پہ وقف ہو رہا ہے. تو جب آپ کسی ایسے کلمے کی ہجے کرتے ہیں جہاں پہ وقف ہو رہا تو پہلے اس کی نارمل ہجے کرتے ہیں, جیسے بھی ہم نے کی میم زبر ما, تا یا زیر تی, متی, نون 2 پیش نون, متینن کر لی. اب آپ کہہ دیں وقف, کیا کہہ دیں؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آگے وقف, وقف آگے آ رہا ہے نا, دونوں کہہ سکتے ہیں, خالی وقف کہہ دیں یا آگے وقف کہہ دیں. یہ کہہ کے اب آپ اس کو وقف میں پڑھیں. کوئی بتا سکتا ہے اس کو وقف میں کیسے پڑھیں گے؟
سارے بتا سکتے ہیں؟ یہ تو کمال ہو گیا ماشاءاللہ. چلیں آپ بتائیں, آپ کے پاس مائک بھی ہے جی. متیر. زبردست, بالکل آپ کا جواب درست ہے. جب وقف میں پڑھیں گے تو اس کو کھینچتے ہوئے پڑھیں گے, کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ ہو رہا ہے, وہ میں آپ کو سکھا چکا ہوں. ہو سکتا ہے نام سے آپ کو یاد نہ ہو, کیونکہ میں نے نام سے چیزیں کم یاد کرائی ہیں, آپ کو پہچان زیادہ کروائی ہیں, تو یہاں پہ زیادہ بھی کھینچنا ہے. اور 2 زبر کی تنوین ہے, 2 زبر کی ہے 2 پیش کی ہے, 2 پیش کی تنوین ہے. اور 2 پیش کی جو تنوین ہوتی ہے وقف میں اس کو ساکن کر دیتے ہیں. تو ہجے کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو وقف میں پڑھنا تھا تو اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. تو یہ تھی 2 ہجے آج میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جب وقف میں آپ ہجے کریں گے تو کیسے کریں گے. پہلے وصل میں پراپر نارمل ہجے کر لیں گے, جس طرح عام کلمے کی ہجے کرتے ہیں اسی طرح آپ ہجے کریں گے. پھر آپ کہہ دیں وقف یا کہہ دیں آگے وقف, اب آپ اس کو وقف میں پڑھ لیں. اسی طرح جو کلمے 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں یا 3 سے زیادہ حروف سے مل کے بنتے ہیں اور وہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو دونوں کی الگ الگ ہجے کرنی ہے, ایک ساتھ الگ الگ ہجے کرنی ہے. جی ہاں, لیکن اگر ان دونوں کلموں میں سے کوئی ایک کلمہ 3 حرفوں سے کم ہو, جیسے یہ 3 حرفوں سے کم ہے, اب اس پورے کلمے کی ہجے ایک ساتھ کریں گے, الگ الگ کریں گے؟ الگ الگ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ تو 3 حرفی ہے ہی نہیں, بلکہ ان کی ہجے ایک ساتھ کریں گے. الگ الگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب 3 حرفی یا 3 حرفی سے زیادہ کلمے بنتے ہیں نا, وہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں بڑے بڑے, تو ان کو ایک ساتھ سارا جوڑنا بچوں کے لیے ہو جاتا ہے مشکل. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ پہلے کلمے کے الگ ہجے کر لیں اور دوسرے کلمے کی الگ ہجے کر لیں, پھر دونوں کو ملا کے پڑھ لیں, یہ ہو گیا آپ کے لیے آسان. لیکن اگر کوئی کہتا نہیں جی میں تو دونوں کی ایک ساتھ کر سکتا ہوں, تو آپ کو منع نہیں ہے, آپ دونوں کی بھی ایک ساتھ ہجے کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جب آپ جوڑ کے پڑھیں گے, ہجے کر کے پڑھیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل حروف سے آپ کو کلمہ جوڑنا آئے گا اور کلموں سے آپ کو جملہ جوڑنا آئے گا. پھر انشاءاللہ آپ پوری آیات بآسانی بغیر اٹکے پڑھ سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا بنائے. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود جو صورتیں ہیں, آیتیں ہیں, ان کی فضیلتیں سنتے ہیں, ان کی شان, ان کی برکت, اور ہم ان کی تلاوت کریں ان صورتوں کی, تو اس سے ہمیں کیا برکتیں ملیں گی, اس بارے میں ہم سنتے ہیں. آج جو میں نے آپ کو بتانا ہے نا, وہ اسپیسیفک کسی ایک یا 2 صورت کے بارے میں نہیں بتانا, بلکہ 7 صورتوں کے بارے میں بتانا ہے. کتنی صورتیں؟ 7 صورتیں. اور وہ 7 جو صورتیں چھوٹی صورتیں نہیں ہیں, بڑی بڑی صورتیں. پھر سنیے بھائی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں قرآن پاک پورا کا پورا اگر کسی کو حفظ ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اس کو کچھ مخصوص صورتیں جو ابھی میں بتانے والا ہوں اگر وہ اس کو یاد ہو جائے تو بڑی کمال کی بات ہے. حدیث پاک میں خاص طور پر سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, آپ گنتے رہیں, میں ہو سکتا ہے نام پوچھوں آپ سے, آپ سے بھی پوچھوں گا, صحیح ہے. سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ اعراف اور سورۃ الانعام. یہ تو یاد ہی نہیں ہوئی, تو بہت ساری ہو گئی, یاد ہو گئی. اچھا ماشاءاللہ. ایک اور بار بتاتا ہوں بھائی, اور اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کریں, ہو سکتا ہے آخری کی رہ گئی ہوں. سورہ فاتحہ آسان ہے, سورہ بقرہ بھی مشہور ہے, سورہ آل عمران اس کے بعد آتی ہے آسان ہے, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ انعام, سورۃ الاعراف. کتنی ہو گئیں؟ 7 صورتیں ہو گئی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی صورتوں کا حفظ کیا, جن کے ابھی میں نے نام آپ کے سامنے لیے, اور ان کی تلاوت کرتا رہا, تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تو کتنی پیاری بات ہے. ویسے صورتیں بڑی بڑی ہیں, لیکن یہ ان کے لیے آسان ہے, ان کے لیے بہت آسان ہے جو قرآن پاک پورا حفظ کرتے ہیں. بہت سارے بچے پورا قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں, تو ان کے لیے تو آسان ہے, کیونکہ ان کو تو یہ 7 صورتیں بھی یاد ہو گئی ہیں. لیکن جو پورا قرآن پاک حفظ نہیں کر سکے, تو ان کو چاہیے کم از کم یہ 7 صورتیں تو حفظ کر لیں, اگر پاسبل ہو. اگر پتہ ہے کہ نہیں میں تو پڑھ ہی نہیں پاؤں گا, تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ چھوٹی صورتیں حفظ کریں. لیکن اگر آپ کو فضیلت پانی ہے, آخرت کا ثواب پانا ہے, برکتیں پانی ہیں, تو برکتیں پانے کے لیے تھوڑی بہت مشقت تو کرنی پڑتی ہے, تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے. آپ یہ 7 صورتیں انشاءاللہ حفظ کر لیں گے, اور پھر
اس کی تلاوت بھی کریں گے تو اللہ نے چاہا ہمیں ثواب کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنائے، اور جن صورتوں کا بالخصوص احادیث طیبہ میں آیا کہ ان کو حفظ کریں، یاد کریں، ان صورتوں کو یاد کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، مقابلے کا وقت ہو گیا ہے اور ہم سب سے پہلے سلیکشن کریں گے، اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ مقابلہ کیسے ہوگا۔ تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیے، ادھر آ جائیں، اور ٹیم بی سے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، بلکہ آپ آ جائیں، آپ ادھر چلے جائیے۔ شاباش، اپنی پوزیشن سنبھال لیں، مائک لینے کی ضرورت نہیں، لے لیا تو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ چلیں بھائی، مقابلہ ایسے کرنا ہے۔ آپ کے سامنے بورڈ پہ کتنے نمبر ہیں؟ 6 نمبر ہیں بھائی، آپ کے بورڈ پہ بھی 6 نمبر ہیں، اب میرے پاس بھی 6 سوالات ہیں، 6 کویشچن ہے۔ میں آپ سے 6 سوالات کروں گا، ان کے جوابات آپ نے لکھنے نہیں ہیں بلکہ تلاش کرنے۔ یہ ریڈ کلر کی باسکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں کلرفل اسٹرپس ہیں، ان میں جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سوال غور سے سننا ہے اور پھر جواب تلاش کرنا ہے، وہ بھی صحیح جواب تلاش کرنا ہے۔ وہ جواب آپ کو مل جائے، آپ نے بورڈ پہ تھم پن کر دینا، پن لگی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ لگا دیجیے گا، اور سارے سوالات کے جوابات صحیح لگا دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ جیت جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ پھر مقابلہ شروع کریں؟ جی۔ چلیں بھائی، پہلا سوال ہے، سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ آپ نے نہیں ڈھونڈنا؟ اچھا، آپ نے بھی ڈھونڈنا ہے، او ہو، یہ بھول گئے تھے۔ ٹیم اے کو جواب مل گیا ہے اور ٹیم بی کو بھی جواب مل گیا ہے۔ ٹیم بی بھول گئے تھے یہ کہ مجھے بھی جواب تلاش کرنا ہے، لیکن مل گیا جواب۔ سوال نمبر 2، آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ ایک آیت کریمہ ہے، اور اچھا آپ کے لیے آسان ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا جواب، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جن کو نہیں پتا کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت کریمہ آپ بہت پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہے کس پارے میں؟ مل گیا ہے دونوں کا جواب؟ کیا جواب لگایا آپ نے؟ اچھا بھائی، چلے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کو 3 بار پڑھنے سے، صورت ہے وہ پڑھنی ہوتی 3 بار، تو 3 بار پڑھنے سے 1 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک صورت ایسی ہے 3 بار پڑھیں اور پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، کیا بات ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ایسی کمال کی صورت 3 بار پڑھ رہے ہیں پورا قرآن پاک، کتنا ٹائم لگتا ہے نا پورا قرآن پاک پڑھنے میں، مکمل قرآن پاک کی بھی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے، لیکن اس صورت کی برکتیں بھی اس طرح لینی چاہیے۔ مل گیا بھائی، جواب مل گیا۔ قرآن پاک تقریباً کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں، کتنے عرصے میں؟ قرآن پاک ایک ساتھ نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا کیا گیا ہے، موقع مناسبت سے قرآن پاک نازل ہوتا رہا ہے۔ دونوں نے جواب لگا دیا ہے۔ سوال نمبر 5، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سب سے بڑی سورت تو سورہ بقرہ ہے، سب سے چھوٹی سورت، یہ تو آپ نے یہاں پہ لگایا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ آپ ہٹا رہے ہیں، دکھائیے گا، مائک دیجیے، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ ہٹانا چاہ رہے ہیں، اچھا، کہاں لگانا چاہ رہے ہیں؟ یہ 5 کے جواب میں۔ اچھا، اب یہاں کیا لگائیں گے؟ اخلاص۔ یہاں پہ سورہ اخلاص لگائیں گے؟ چلے اچھا، لگا دیں، آپ کے لیے آپشن ہے۔ انہوں نے پہلے سورہ کوثر سلیکٹ کی، اور اس کے بعد سوال نمبر 3 میں سلیکشن کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی، اب ان کو یاد آیا، انہوں نے وہاں کر دیا۔ آپ کو ہو سکتا ہے پہلے صحیح اور غلط ہو گیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ چلے بھائی، انہوں نے جو ہے کچھ کریکشن کی ہے، آخر میں دیکھتے ہیں کریکشن صحیح ہے یا غلط۔ اب میرے پاس ہے آخری سوال، سوال نمبر 6، قرآن پاک میں قل سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ قل سے شروع ہوتی ہیں، قاف لام پیش قل، یہ بہت اہم مسئلہ ہے پیارے بچوں۔ کچھ بچے نا اس کو کل پڑھتے تھے، کل ڈنڈی والا کاف ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے قوف موٹا، 4 نہیں ہے، 4 چاہیے، جب اس پہ ہے ہی نہیں تو وہ آنسر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے۔ نہیں، ابھی آپ ان کی شکایت لگا رہے تھے اور اب آپ کی یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں،
اچھا مطلب مان نہیں رہے لیکن کیا کریں, 4 نہیں ہے تو اس لیے لگا رہے ہیں. لیکن آپ کا آنسر ویسے 4 کا ہے, آپ کا آنسر 4 کا ہے. آپ کا آنسر کون سا ہے؟ آپ کا 5 کا. یہ کنفرم؟ ابھی پوچھتے ہیں. یہ کیا نہیں, یہ تو غلط بات ہے. مائک دے دیں بھائی. پہلے 4 کہا, اب ایک دم 5 کہہ دیا. 6 کے 6 سوالوں کے جوابات تو لگا دیے ہیں. پہلے سوال کا جواب ہے الحمد. جواب صحیح غلط؟ صحیح ہے. اور دوسرے سوال کا جواب ہے 70ویں پارے میں, یہ جواب بھی صحیح. اور تیسرے سوال کا جواب ہے سورہ اخلاص, یہ جواب بھی ٹھیک ہے. اور چوتھے سوال کا جواب ہے تقریباً 23 سال, ماشاءاللہ یہ جواب بھی درست ہے. اور چھٹے سوال کا جواب ہے سورہ کوثر, یہ بھی درست. اور چھٹے کا جواب 5, ماشاءاللہ یہ بھی درست ہے. کتنے غلط ہو گئے؟ کچھ بھی نہیں. اور صحیح کتنے ہو گئے؟ 6 کے 6 جوابات ٹھیک ہیں. چلیں یہاں پر آتے ہیں. آج یہاں پر کیا ہوا ہے, کچھ عدل بدل کیا تھا انہوں نے, چینجنگ کی تھی, کچھ فائدہ ہوا اس کا؟ لگ رہا ہے کچھ فائدہ. جی اچھا دیکھتے ہیں. اب پیارے بچوں آپ کو تو جوابات پتہ چل گئے ہوں گے. اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ تیار ہے بتانے کے لیے؟ جی. پہلے سوال کا جواب صحیح غلط؟ صحیح. دوسرے کا صحیح. تیسرا صحیح. چوتھا صحیح. 5واں صحیح. اور چھٹا صحیح. یہ کیا ہو گیا؟ سارے صحیح. جی. تھوڑی سی سمجھداری دکھائی اور غلطی سے بچ گئے. اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ پیارے بچوں دونوں ٹیموں نے اچھا مقابلہ کیا, زبردست مقابلہ ہوا. اور ٹیم بی کی ایک زبردست بات, اچھی بات یہ لگی, انہوں نے پہلے غلط آنسر سلیکٹ کیا, اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اور اس کے بعد انہوں نے کریکشن کرنے کی کوشش کی اور کر لی. یہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر شرمانا بھی نہیں چاہیے, ڈرنا بھی نہیں چاہیے, اور چیٹنگ بھی نہیں کرنی, بلکہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے جو صحیح جواب ہے وہ تلاش کر کے وہ آنسر سلیکٹ کر لینا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ آگے بھی بڑھتے ہیں, آپ کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے. اللہ پاک ہمیں سیکھنے والا بنائے, سکھانے والا بنائے. پیارے بچوں دونوں ٹیمیں ماشاءاللہ جیت گئی ہیں, ہمیں بھی 6 سوالوں کے جواب مل گئے ہیں. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا